شہادت کا مقام آ گیا۔ ایک اور بات کہ سرکار علیہ السلام کی خواب میں تشریف آوری، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما، سرکار علیہ السلام نے آپشن دے دیے، لیکن آپ نے اسی آپشن کو قبول فرمایا کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چاہیے۔ تو وہ اب ذرا آئیے شہادت کے مقام پہ کہ کیا ہوا، یعنی وہ جو خط کی سازش تھی، ذرا یہ دو تین جملے اس پہ بھی آ جائیں اور ساتھ ساتھ پھر فائنلی شہادت کی بات کرتے ہیں۔ جس طرح قبلہ نوری صاحب نے فرمایا کہ عبداللہ بن سبا جو بنیادی کردار ہے اس سارے واقعے کا، اس نے جو تحریک بنائی نا، اس کے تین مقاصد تھے۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ ظاہری تقویٰ ہونا چاہیے، دیکھنے والے کو گمان ہی نہ گزرے کہ ان کے اندر کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جتنے حکام اور عمال اور گورنر ہوں گے حضرت عثمان غنی کے، ان کی نافرمانی کرنی ہے۔ اور تیسری چیز یہ بہت اہم ہے کہ حضرت عثمان غنی پہ کنبہ پروری کے جو الزامات تھے وہ بھی ان کی طرف سے لگائے گئے تھے، وہ حقیقت نہیں تھی، وہ الزامات ان کی طرف سے آئے تھے۔ تو یہ تین ان کے بنیادی مقاصد تھے۔ پھر جب وہ وقت آ گیا کہ جب آپ نے دنیا سے بالآخر ظاہراً پردہ فرمانا ہے، رخصت ہونا ہے، شہید ہونا ہے، جس طرح آپ بھی فرما رہے تھے کہ یہ چیزیں طے ہیں، لیکن یہ بھی طے ہے کہ خوش نصیب کون ہوگا، تو یہ بھی کہنا کہ بد نصیب کون ہوگا۔ شہید ہونے والا جو ہے وہ ان ساری آزمائشوں سے گزرے گا، اور جو یہ معاملات کر رہا ہے وہ دنیا میں بھی خائب و خاسر ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت کا مستحق بنے گا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ آگے بڑھے اور انہوں نے جناب مغیرہ نے آ کے یہ مشورہ دیا کہ ہم تین کام کر سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم لڑیں گے آپ کے خاطر، آپ ہمارے امیر ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ نہیں، میں مفسد خلیفہ نہیں بننا چاہتا، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا۔ دوسرا یہ کہا کہ آپ یہاں سے نکلے اور مکہ چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں جس طرح حرم مدینہ کی حفاظت کر رہا ہوں اپنی وجہ سے کیونکہ یہ لوگ اب اتنا اس حد سے تجاوز کر چکے ہیں، میں مکہ چلا گیا تو یہ وہاں بھی پہنچائیں گے۔ تیسرا یہ کہا گیا پھر آپ شام چلیں۔ آپ نے فرمایا شام چلا بھی جاؤں نا تو پھر مدینے سے جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میں اسے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ پھر آپ باہر نکلے اور آپ اپنے گھر کی چھت پہ تشریف فرما ہوئے اور محاصرین کو آپ نے آخری خطبہ دیا، اس میں آپ نے چند اشارے فرمائے۔ آپ نے فرمایا میں وہی عثمان ہوں جس نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر دی، کیا میں نہیں ہوں؟ کہا گیا آپ وہی ہیں۔ پھر فرمایا میں وہی نہیں ہوں جس کے دیے ہوئے خیرات کے کنویں سے تم سارے پانی پی رہے ہو اور مجھے 50 روز پیاس کی حالت میں گزر گئے۔ اور تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنگ تبوک میں جیش الاسرہ میں نے تیار کروایا تھا۔ دیکھیے جنید بھائی، ہمیں تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن حضرت عثمان غنی کی ذات وہ ہے کہ جنہیں نبی پاک نے زندگی میں 6 بار لکھ کر جنت کی اور پھر کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوہ احد پہ تھا، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم میں، اور میرے آقا نے ہمیں جو بشارت دی ہے شہادت کی، اور آخر میں ارشاد فرمایا میں وہی عثمان ہوں نا کہ جس کے ہاتھ کو اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ اب کہا کہ اب حجت اتمام ہو گئی، وہ وقت آ گیا، مجھے قبول ہے جو اپنے رب کا فیصلہ ہے۔ 50 روز بعد حضرت عثمان غنی کہتے ہیں آج رات میں نے خواب میں دیکھا آقا تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا عثمان بہت پیاس لگی ہے؟ میں نے عرض کیا آقا یہی کیفیت ہے۔ آپ نے فرمایا آج شام تم نے روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے۔ پھر دنیا سے رخصت ہو گئے اور میرے آقا نے وہ کیفیت بھی بیان فرمائی کہ تم کیسے شہید ہو گئے۔ وہ کیفیت یہ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا عثمان تقتل وتقرأ سورۃ البقرہ، کہ جب تم شہید کر دیے جاؤ گے تم اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوگے۔ جامع القرآن ہے نا، تو آپ قرآن کی تلاوت کر اور خون کا پہلا قطرہ جو گرے گا وہ اس آیت پہ ہوگا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کسی کا بدر میں، کسی کا احد میں گرا ہے خون کا قطرہ، یہ وہ شہید ہے جس کے خون کا قطرہ قرآن کے ورق پہ گرا اور آج تک وہ محفوظ ہے۔ تو یہ جمعے کا دن تھا، 18 ذی الحج 35 ہجری، اور وقت عصر اور مغرب کے درمیان تھا، اور جامع القرآن کامل الحیا والایمان، اللہ کے رسول کی بشارت کو قبول کرتے ہوئے دنیا حرمت مدینہ پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ